الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي من أمتي واحدة صلى الله عليه عشرا ومحته عنه عشر خطيئتي ورفعت عنه عشر درجتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي يوم الجمعة 100 مرة غفرت عنه ذنوب 80 سنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثركم صلاة علي أكثركم أزواجا في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلى الله عليه ما دام في مصلاه فليكثر عند ذلك أو ليقلل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قيل كيف وأنت رميت يا رسول الله؟ قال بلى إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي رواية نبي الله حي يرزق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سارے حضرات مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت مولانا غلام مصطفیٰ فردوسی صاحب آپ آگے تشریف لائیں. مولانا کو بھی لیتے ہیں. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص برادر محترم استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں،
اور اگر سن رہی ہیں تو میری محترمات مستورات خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج پہلی مرتبہ اپنے عزیز مکرم مولانا عثمان حیدر صاحب کی دعوت پر مفتی محمد زبیر صاحب زیدہ مجدہم کے حکم پر جمعۃ المبارک کے افضل الایام میں عصر کی نماز کے بعد کی اس افضل الساعات میں اللہ تبارک و تعالی نے افضل الانبیاء حضور نبی کریم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے یہاں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ مکمل بھرنے مکمل ان بچوں کو بٹھا دو، آپ ذرا قریب قریب تشریف لے آئیں۔ بہت مبارک وقت ہے، مقبولیت کی گھڑی ہے، اور اس نیت سے بیٹھیں کہ اللہ تعالی اس مبارک گھڑی میں حضور کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرما دے۔ جزاکم اللہ۔ علماء کرام نے لکھا ہے آپ سب جانتے ہیں ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل دن جمعۃ المبارک کا ہے۔ ہفتے کے 7 دنوں میں اللہ نے قرآن کریم میں کسی دن کا نام ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ہفتے کے دنوں میں سے ایک دن کا نام ذکر کیا ہے، اور وہ ہے جمعہ۔ اور قرآن کریم کی ایک سورت کا نام ہے سورۃ الجمعہ۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایک جمعے کا دن ہے اللہ نے جس کا قرآن کریم میں نام لیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں صراحت کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، ہفتے کے سارے دنوں میں سب سے بہترین دن، افضل ترین دن جمعے کا دن ہے۔ اور فرمایا اس کی فضیلت میں یہ بھی شامل ہے، فیہ خلق آدم، اللہ نے میرے اور آپ کے باپ جد امجد ہمارے ابا حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا۔ فیہ خلق آدم وفیہ نفخ وفیہ صعق، انسانیت کی تخلیق کی ابتدا جمعے کا دن ہے، اور انسانی حیات کا اختتام، پورے عالم کی موت وہ بھی جمعے کے دن ہوگی۔ فیہ نفخ، قیامت آئے گی جب سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سور پھونکا جائے گا، پوری کائنات بے ہوش ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا، قیامت آ جائے گی،
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سور پھونکا جائے گا، قبریں پھٹ جائیں گی، لوگ قبروں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے. یہ جو پہلا نفخہ ہوگا جمعے کے دن ہوگا، پھر دوسرا نفخہ ہوگا، اور اس کے بعد جو صاعقہ ہوگا، بے ہوشی ہوگی، وہ بھی جمعے کے دن ہوگی. اور کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے سارے دن ختم ہو جائیں گے. جمعے کے دن کا ذکر ہے حدیث میں کہ جمعے کے دن لوگ خوشیاں منائیں گے، جشن منائیں گے، انہیں اللہ کی زیارت ہوگی. بہشت کے اندر ہوا چلے گی، جنت کے اندر ایسی بہترین ہوا چلے گی، جنتی باہر نکلے ہوئے ہوں گے. جنتیوں کو اللہ کی زیارت بھی جنت میں ہوگی، رب کا دیدار جنت میں ہوگا. جمعے کا دن ہوگا اور ایک ہوا چلے گی جس سے جنتیوں کے حسن میں، جمال میں، خوبصورتی میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، اتنا اضافہ ہو جائے گا، اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ جب وہ اللہ کی زیارت کر کے جمعے کے دن اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کی بیویاں بھی حسین ہوگی اور وہ کہیں گی کہ آج تمہیں اتنا حسن کیسے مل گیا. یہ بھی جمعے کا دن ہوگا. تو جمعے کی نسبت سے مجھے بات یاد آ گئی. اور پھر علماء نے لکھا ہے جمعہ افضل الایام، اور جمعے کے دن نماز عصر کا وقت، نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک کا وقت، یہ جمعے کی گھڑیوں میں، جمعے کے اوقات میں، جمعے کی ساعات میں سب سے افضل وقت، افضل ساعت. کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجمعۃ لساعة لا یصادفها عبد مسلم. جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے، ایک ٹائم ایسا ہے، ایک وقت ایسا ہے، اس وقت میں مسلمان اللہ سے جو مانگے، جو کرے، جو عبادت کرے، جو دعا کرے، میرا اللہ اس مقبول گھڑی میں عبادت کو، تلاوت کو، ذکر کو، ریاضت کو، درود پاک کو، اعمال کو، دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے، ضرور قبول فرماتے. لیکن وہ گھڑی چھپا دی گئی. جمعے میں وہ گھڑی کس وقت ہے؟ چھپا دیا گیا، جیسے لیلۃ القدر کو چھپا دیا گیا. لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی، چھپا دیا گیا. لیکن ماہرین شریعت نے، حضور علیہ السلام کے صحابہ نے تخمینے لگائے، اندازے لگائے، علامات سے، قرائن سے اندازے لگائے. جمعے میں وہ کون سا وقت ہے جس وقت میں اللہ سے جو مانگو اللہ عطا کرتے ہیں؟ تو سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حافظ الحدیث صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے مدرسے کے حاضر باش طالب علم ہیں، ان کا فرمان یہ ہے کہ جمعہ جو سب سے افضل دن ہے، اس میں سب سے افضل ساعت اور افضل گھڑی اور افضل وقت وہ ہے جو عصر کے بعد سے مغرب تک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اس موضوع پر کعب احبار سے مذاکرہ ہوا تھا جو مشکات میں موجود ہے. کعب احبار نے انہیں تورات سنائی. کعب احبار یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، تابعی تھے. انہوں نے تورات سے بیان کیا
اور حضرت ابی ہریرہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی. توجہ رہے میری طرف. تو کعب احبار کی تحقیق یہ تھی، تورات کے مطابق وہ وقت جمعے کے دن جو مقبول وقت ہے وہ عصر سے مغرب تک کا ہے. اب بنی ہے. اور حضرت ابی ہریرہ نے حضور علیہ السلام کی احادیث سنائی اور ان کی بھی تحقیق یہی تھی کہ وہ وقت جمعے کے دن عصر کے بعد کا وقت ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ مقبول ترین گھڑی ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اعمال کی قبولیت کی گھڑی ہے. تو میرے دل میں آیا ہمارے اکابر کا معمول جمعے کے دن عصر کے بعد درود پاک پڑھنے کا ہوتا ہے. میں خود بھی اللہ کی توفیق سے عصر اور مغرب کے درمیان جمعے کے دن اکثر حزب الاعظم اور الدلائل الخیرات سے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہوں. اور درود پڑھنا افضل الاعمال ہے، بہترین عمل ہے. تو میرے دل میں آیا میں آپ کو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی فضیلت اور درود پڑھنے کا شرف اور مطلب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس لیے کہ درود کا ذکر بھی درود ہے. درود پڑھنا اور سننا اور سنانا اور درود کو بیان کرنا یہ سب درود ہے. ہمارا یہ وقت درود میں گزر جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب پر درود اور سلام پڑھنے کا حکم دیا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ روز سنتے پہلی بات اللہ تبارک و تعالی خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں. اللہ کے اپنے افعال ہیں، ہمارے اپنے کام ہیں. جو اللہ کرتا ہے ہم نہیں کر سکتے، اور جو ہم کرتے ہیں وہ خالق نہیں کیا کرتا. ہم کھانا کھاتے ہیں، اللہ کھانے سے سارے بولو پاک ہیں. ہم پانی پیتے ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے، اللہ پینے سے پاک ہے. ہم شادیاں کرتے ہیں، اللہ نکاح شادی سے پاک ہے. ہم اولاد رکھتے ہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے. ہمارے ماں باپ ہے، اللہ ماں باپ سے پاک ہے. ہم کماتے اور کھاتے ہیں، اللہ کمانے سے پاک ہے. ہم چلتے اور دوڑتے ہیں، اللہ چلنے اور دوڑنے سے پاک ہے. ہم تھکتے ہیں، اللہ تھکنے سے پاک ہے. ہمارے اپنے اعمال افعال، اللہ کے اپنے افعال. ہم نے ابھی نماز عصر پڑھی، اللہ نماز عصر سے نمازوں سے پاک ہیں، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے، اور عابد عبادت کرتا ہے، معبود کی عبادت ہوا کرتی ہے. ہمارے کام اور اللہ کے کام اور، لیکن اللہ کہتے ہیں ایک کام ایسا ہے بلکہ دو کام ایسے ہیں میں بھی کرتا ہوں میرے نیک بندے بھی کریں. میں بھی کرتا ہوں میرے بندے بھی کریں. ایک کام ہے جو اللہ کرتے ہیں اور بندوں کو حکم ہے وہ کام تم بھی کرو. اور وہ کیا ہے؟ ان اللہ قرأ سورۃ طٰہٰ وسورۃ یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام. اللہ نے بنفس نفیس قرآن کریم کی تلاوت فرمائی. سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کی اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے تلاوت کی. تو قرآن پڑھنا سنت اللہ ہے، قرآن پڑھنا اللہ کی سنت ہے. اللہ نے خود قرآن پڑھا. حدیث میں صراحت ہے ان اللہ قرأ
نے خود تلاوت کی سورہ طٰہٰ کی، سورہ یاسین کی، اور فرشتوں نے سنی۔ فلما سمعت الملائکہ، فرشتوں نے قرآن سنا تو فرشتے کہنے لگے طوبیٰ لأمۃ تنزل فیہا القرآن، وہ امت کتنی خوش نصیب ہوگی جن میں یہ قرآن اترے گا۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کتنی خوش نصیب امت ہوگی جن میں قرآن اترے گا۔ وَطُوفَىٰ لِأَجْوَافٍ، وہ سینے کتنے مبارک ہوں گے جن میں قرآن محفوظ ہوگا۔ سبحان اللہ کہو۔ وہ بچے کتنے مبارک جو قرآن کے حافظ، وہ ماں باپ کتنے مبارک جن کے بچے قرآن کے حافظ، وہ ماں باپ کتنی عظمت والے جن کے بچے قرآن کے عالم، قرآن کے حافظ۔ اللہ کے فرشتوں نے قرآن والوں پر رشک کیا، اللہ کے فرشتوں نے امت پہ رشک کیا، اللہ کے فرشتوں نے قرآن یاد کرنے والوں پر رشک کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں رب نے قرآن پڑھا ہے، رب کے نبی نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اللہ کے نبی کی آدھی رات سے کچھ کم قرآن کی تلاوت میں گزرتی تھی۔ آپ دن کو رات کو قرآن پڑھتے تھے، آپ کی تہجد میں قرآن، آپ کی نماز میں قرآن، آپ کی تلاوت میں قرآن، آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے میں قرآن۔ لہذا امت بھی قرآن پڑھے، نبی کی بھی سنت ہے، اللہ کی بھی سنت ہے۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو، کثرت سے کیا کرو۔ اور ماشاءاللہ یہ سکول ہے، مدرسہ ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، حافظ بناؤ۔ وقت بہت کم ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ قرآن کے حافظ پر، قرآن کے حافظ کا تذکرہ اللہ نے تورات میں حضور کی بعثت سے 2000 سال پہلے فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان حفاظ پر رشک کیا، رشک فرمایا، اور اللہ سے کہا، کیا کہا؟ رب انی وجدت فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم رب اجعلہم امتی۔ یا اللہ، تو نے جو مجھے تورات کی تختیاں عطا کی، میں نے تورات کی ان تختیوں میں دیکھا ہے، پڑھا ہے، ایک امت ایسی آ رہی ہے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوگا۔ میرا اللہ، یہ حافظ، یہ قاری، یہ امت، یہ قرآن والے مجھے عطا کر دے، میری امت بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رشک کیا۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور حدیث کے الفاظ میں نے سنایا آپ کو۔ انی وجدت فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم رب اجعلہم امتی۔ یا اللہ، ان کو میری امت بنا دے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، قال تلک امت احمد۔ موسیٰ، اپنے اپنے نصیب، اپنے اپنے حصے کی بات ہے۔ یہ قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری، قرآن کے عالم، قرآن والے، یہ آپ کا حصہ نہیں، یہ میرے آخری نبی، میرے حبیب محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، یہ ان کو ملیں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے خیال میں میں پتہ نہیں کون سی زبان بول رہا ہوں، آپ کون سی زبان سمجھ رہے ہیں، وہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت، ہمارے حضرت شیخ تشریف لائے، عالم و سالم و مرحبا۔ بابا آرام سے بات سنو، اتنے بڑے بڑے ہیں، کوئی ادھر گھوم رہا ہے، ان کو بٹھا دو۔ اللہ کے بندو، دین کی مجلس کا ادب ہوتا ہے۔ حفاظ و قراء پر موسیٰ علیہ السلام نے رشک کیا۔ حافظوں، قاریوں، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونا۔ تمہیں تو اللہ کے کلیم نے مانگا ہے، تمہاری نسبت اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے رب سے دعا کی ہے۔ رب نے حفاظ و قراء اناجیلہم فی صدورہم، یہ حفاظ قراء موسیٰ کلیم کو نہیں دیے، آپ کو محمد عربی
اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کر آپ کی نسبت حضور کے ساتھ جوڑ دی. فرمایا نہیں، تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پڑھو، اللہ کی بھی سنت، اللہ کے نبی کی بھی سنت. اور دوسرا عمل، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نماز کوئی نہیں پڑھتا، اللہ روزہ کوئی نہیں رکھتا، اللہ حج کوئی نہیں دیتا ادا کرتا، اللہ زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. لیکن رب کہتا ہے اپنے نبی پہ صلات میں بھی بھیجتا ہوں، اپنے نبی پہ سلام میں بھی بھیجتا ہوں. میرے ایمان والوں، میرے نبی کے امتیوں، تم بھی میرے نبی پر صلات بھیجو، تم بھی میرے نبی پر سلام بھیجو. سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کہو نا. یہی وقت ہے درود پڑھنے کا. صلی اللہ علیہ وسلم. درود پڑھو. یہ ایسا عمل ہے، سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے. اور علماء نے ایک اور بڑی عجیب بات لکھی ہے، میں نے اس کا حوالہ تلاش کیا ہے. آپ نماز پڑھیں، اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے. اور حدیث میں آتا ہے بعض لوگ نماز ادا کرتے ہیں، میرا اللہ ان کی نماز ان کے منہ پہ دے مارتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے تیری نماز قبول نہیں ہے، اس لیے رب سے مانگا کرو یا اللہ نماز کی توفیق عطا فرما اور ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے قبول ہو. ورنہ آدمی ساری زندگی یہ سمجھتا رہتا ہے میں نمازی ہوں، اور نماز منہ پہ ماری جاتی ہے، موت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ بے نمازی مر رہا. نماز پڑھو، عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے اخلاص کے ساتھ پڑھو، رب کی رضا کے لیے پڑھو، دکھلاوے کے لیے نہ پڑھو، اپنے آپ کو نمازی کہلوانے کے لیے نہ پڑھو. اور نماز تب قبول ہوگی جب حضور کے طریقے کے مطابق پڑھو. اگر نماز حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اور بھائی میری طرف توجہ، اگر نماز حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، حضرت شیخ تشریف فرما ہے، علماء مشائخ کے استاد ہیں، پیر بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، پوچھ لو تائید کریں گے اللہ کو کوئی عمل قبول نہیں ہے جب تک کہ حضور کے طریقے کے مطابق نہ ہو. لوگ حج کرتے ہیں، حضرت شیخ مولانا زکریا رحمہ اللہ نے فضائل حج میں لکھا ہے، ایک آدمی کہہ رہا تھا لبیک اللہم لبیک، جواب آ رہا تھا لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں. اس کی مرضی کس کا حج قبول کرے، اس کی مرضی کس کا حج قبول نہ کرے. تم صدقہ کرو، رب کی مرضی، رب قبول کرے نہ کرے. علماء نے لکھا ہے، غالباً علامہ شامی نے لکھا ہے، میرے موبائل میں حوالہ موجود ہے، ہر عمل قبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے. تم رب کے نبی پر درود پڑھو، رب کے نبی پر سلام پڑھو، مردود نہیں ہوتا. یہ عمل قبول ہی قبول ہے، درود قبول ہی قبول ہے. درود پڑھو، ضرور پڑھو، کثرت کے ساتھ پڑھو. اور صرف خود قبول نہیں ہوتا، دعا کے ساتھ درود پڑھو، دعا قبول ہوتی. ان الدعاء موقوف بین الارض والسماء، میرے آقا نے فرمایا کوئی بغیر درود کے دعا مانگتا ہے آسمانوں پہ نہیں جاتی، عرش تک نہیں پہنچتی، وہ درمیان میں ٹھہری ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے. دعا وہ قبول ہوگی جس دعا سے پہلے تم نے اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی تعریف کی، اللہ کے کمالات پر، اللہ کے انعامات پر، اللہ کی نوازشات پر اس کا تذکرہ کیا، شکر ادا کیا. اور پھر حضور تمہارے مربی، حضور تمہارے محسن، حضور تمہارے مشفق، حضور علیہ السلام تمہیں مسلمان اسلام عطا کرنے والے جب تک حضور پر درود نہیں پڑھتے دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کرو،
साथ दरूद पढ़ो। और दरूद क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम के दरजात की बुलंदी की दुआ है अल्लाह से। अल्लाह चाहता है मेरे नबी का ताल्लुक, मेरे नबी की उम्मत का ताल्लुक मेरे नबी से जुड़ा रहे। उम्मती नबी को न भूले। हर बाप चाहता है मेरी औलाद मुझे न भूले। हुजूर चाहते हैं मेरा उम्मती मुझे ऐसे याद रखे जैसे मैंने अर्शों पे जाके भी उम्मत को याद रखा, सजदों में भी उम्मत को याद रखा, दुआओं में भी उम्मत को याद रखा। और उम्मत को जब तक बख्शवाने का वादा नहीं लिया, रोना बंद नहीं किया, मेरे नबी ने रब को कहना पड़ा वला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा। मेरे नबी इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा, अपने हबीब को मोहम्मद करीम को खुश कर दूंगा। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रब्बा तो मुझे खुश करना चाहता है, इधर ला अर्जा वाहदुन फी उम्मती फिन्नार वाहदुन मिन उम्मती फिन्नार। रब्बा मैं मोहम्मद नहीं खुश होऊंगा अगर मेरा एक उम्मती भी दोज़ख में हुआ, मैं नहीं खुश होऊंगा। रब ने वादा किया खुश करूंगा। हुजूर खुश होंगे जब सब जन्नत में जाओगे, जब सब जन्नत में जाओगे फिर हुजूर खुश होंगे। हुजूर चाहते हैं मेरा उम्मती भी मुझे याद रखे, मेरे साथ ताल्लुक कायम करे। और याद कैसे रखोगे? नारों से नहीं। हुजूर चाहते हैं मेरा उम्मती कसरत के साथ मुझ पर दरूद पढ़े, दिन रात दरूद पढ़े, सुबह शाम दरूद पढ़े, अफजल साआत में दरूद पढ़े, जुमे के दिन दरूद पढ़े, खास तौर पर जुमे के दिन असर की नमाज के बाद दरूद पढ़े। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया मुझे फरिश्ते ने आकर रब का पैगाम दिया है, अपनी उम्मत से कह दो तुम जब तक दरूद पढ़ रहे हो अल्लाह की रहमत की आगोश में हो। मा दाम फी मुसल्ला हो, बंदा जब तक दरूद पढ़ रहा है वो अल्लाह की रहमत की छतरी के नीचे है। फल युकल्लिल औ लियक्सुर औ फल यक्सुर औ लियुकल्लिल। अब रहमत ज्यादा चाहिए तो ज्यादा दरूद पढ़ो, कम चाहिए तो कम दरूद पढ़ो। तुम जब तक दरूद पढ़ रहे हो अल्लाह की रहमत की छतरी तुम पर है। और एक हदीस में अजीब बात फरमाई, फरमाया अक्सरुकुम सलातन अक्सरुकुम अज़वाजन फिल जन्ना। हर दरूद के बदले अल्लाह नबी के आशिक को जन्नत में बीवी अता करेंगे। जितना जिसके आमाल नामे में दरूद होगा उतने जन्नत में उसके घर होंगे। सुभान अल्लाह कहो। अक्सरुकुम सलातन अक्सरुकुम अलैया सलातन अक्सरुकुम अज़वाजन फिल जन्ना। और मेरे आका ने जुमे के दिन के बारे में खास तौर पे फरमाया मन सल्ला अलैया यौमल जुमाति मियत मर्रा। 100 बार जुमे के दिन मुझ पे दरूद पढ़ा करो। आका क्या मिलेगा? इल्ला हुत्तत अन्हु, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह मिटा देंगे। 80 साल के गुनाहों से छुटकारा मिल गया मेरे आका पर दरूद पढ़ने की बरकत से। लिहाजा जुमे का दिन अफजल दिन, कसरत से दरूद। और एक हदीस और सुना दूं, हजरत तशरीफ लाए हैं, मुझे हुक्म था मैं आधा घंटा पहले छोड़ दूं, माइक हजरत के हवाले करता हूं। मेरे आका ने फरमाया है जुमे का दिन अफजल दिन है, अफजल अमल करो। और वो अफजल अमल क्या है? फाक्सिरू अलैया मिनस्सलाह, कसरत से दरूद पढ़ो जुमे के दिन। उलमा कहते हैं नफली अमाल में 2 अमल जुमे के दिन बहुत जरूरी है। सूरह कहफ पढ़ा करो जुमे के दिन। वक्त नहीं मैं आपको बताऊं कि सूरह कहफ में क्या मज़ामीन है। सूरह कहफ
آپ کے ایمان کی محافظ ہے، آپ کو فتنوں سے بچاتی ہے۔ لہذا ایمان بچانے کے لیے ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھا کرو۔ من حفظ 10 آیات، جس نے سورہ کہف کی 10 آیات یاد کر لی، تلاوت کر لی، ایک روایت میں شروع کی، ایک روایت میں آخر کی، ایک روایت میں سورہ کہف جس نے جمعے کے دن تلاوت کر لی، عصم من فتنۃ الدجال، وہ دجال کے فتنے سے بچ گیا۔ اور دجال کا فتنہ ایمان کش فتنہ ہے، اس کا ایمان بچ گیا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو۔ کیوں حضرت؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تم درود پڑھو گے بابر چوک کی اس مجلس میں بیٹھ کر، اللہ کے فرشتے تمہارا درود ریشم کے، جنت کے ریشم کے غلاف میں، لفافے میں، پیکٹ میں سیل کر کے، گفٹ پیک بنا کر، روزہ اطہر پہ حاضر ہو کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ آقا بابر چوک میں مجلس ہو رہی ہے، وہاں بیٹھا آپ کا فلاں امتی جو فلاں کا بیٹا ہے، آپ کی خدمت میں اس نے یہ درود کا تحفہ بھیجا۔ سبحان اللہ کہو۔ اور حضور فرماتے ہیں اس کے لیے پورا ایک سسٹم ہے، پورا ایک نظام ہے۔ ان للہ فی الارض ملائکۃ سیاحین، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ اللہ کے فرشتوں کی ایک فوج ہے، ایک ٹیم ہے، ایک جماعت ہے جو مجلسوں میں جاتی ہے، محفلوں میں جاتی ہے، گھروں میں جاتی ہے، مسجدوں میں جاتی ہے، مسلمانوں کی آبادی میں جاتی ہے، دیکھتی ہے درود کون پڑھ رہا ہے، اس کا درود لیتی ہے۔ کہاں میرے آقا، میرے آقا پر کے پاس میرا درود روکھا سوکھا پہنچ جائے، حضور کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ اس گفٹ کے پیک کرنے کا خود انتظام کرتے ہیں، فرشتے آپ کے اس گفٹ کو لفافے میں پیک کرتے ہیں، پیک کر کے حضور کے روضے پہ حاضر ہو کر آپ کا درود پیش کرتے ہیں، آپ کا درود پیش کرتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا حضرت آپ پر درود کیسے پیش ہوگا؟ ایک روایت میں رمیتا، ایک روایت میں بلیتا، آپ کو وفات کے بعد دفن کر دیا جائے گا، لوگ مر کر مٹی ہو جاتے ہیں، درود کیسے پیش ہوگا؟ میرے نبی نے خبردار یہ نہ کہو، بلا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، جس رب نے اس مٹی کو پیدا کیا اس نے مٹی پہ حرام کر دیا، خبردار تو نے کسی نبی کے جسم کو چھونا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے۔ نبی کا جسم قیامت کی صبح تک زندہ رہتا ہے، تر و تازہ رہتا ہے، شاد باد رہتا ہے، آباد رہتا ہے، رب کی طرف سے رزق آتا ہے، نبی رزق استعمال کرتا ہے۔ اس نے فرمایا بلا دھڑک بلا جھجک مجھ پر درود پڑھا کرو۔ اور جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد تو خاص طور پر درود پڑھو، جو اللہ سے مانگو اللہ عطا کرے۔ مقبول اوقات میں حضور نے اپنے اوپر درود پڑھنے کا حکم دیا، مقبول اوقات، اسی سے پتہ چلا ہے فلاں فلاں وقت قبول ہے۔ مثلا حضور علیہ السلام نے حکم دیا آذان کے بعد دعا پڑھو، آذان کے بعد آذان کا جواب دو، اس کے بعد درود پڑھو، اس کے بعد میرے لیے دعا کرو، میں قیامت کے دن تمہاری سفارش کروں گا، تمہاری سفارش مجھ پر لازم ہوگی۔ کیا کرے؟ مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذان کا جواب ہے۔ وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کہے حی علی الصلاۃ، تم پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ کہے حی علی الفلاح،
تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اگر فجر کی اذان ہو وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم، تو تم کہو صدقت وبررت ونطقت بالحق۔ وہ کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر۔ وہ کہے لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ ثم صلوا علی، پھر درود پڑھو۔ سبحان اللہ، اذان کے بعد درود پڑھو۔ پہلے کا حکم نہیں دیا، بعد کا حکم دیا، اجتماعی نہیں دیا، انفرادی دیا، زور سے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، آہستہ پڑھنے کا حکم دیا۔ درود کا محل وہ ہے جہاں حضور بتائیں، اور درود پڑھو اذان کا جواب دے کر۔ مؤذن کی اذان سنو، جواب دو، پھر مجھ پہ درود پڑھو۔ کون درود کا منکر ہے؟ ہم کہتے ہیں درود پڑھو، ضرور پڑھو، ایسے پڑھو جیسے حضور نے پڑھوایا، جیسے حضور خوش ہوئے۔ درود بھی وہ پڑھو جو حضور نے عطا کیا۔ اپنی طرف سے نماز بھی بنانا جائز نہیں، اپنی طرف سے درود بھی بنانا مناسب نہیں۔ وہ درود پڑھو جو حضور نے بتایا، فرمایا مجھ پہ درود پڑھو، اور پھر اللہ سے یہ دعا کرو میرے لیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے مجھ محمد کی شفاعت لازم ہو، میں اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ علماء کہتے ہیں چونکہ دعا کی قبولیت کا وقت تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے لیے دعا مانگنے کا حکم دیا، ساتھ درود پڑھنے کا حکم دیا۔ تو مقبول اوقات میں ایک وقت جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کا وقت بھی ہے، درود پڑھ کر مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔